اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ استرے کی مضرت۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے عرض کی کہ حضور، آج کل ایک کتاب پلیگ گائیڈ چھپی ہے، وہ کل ڈاکٹروں کے پاس روانہ کی گئی۔ اس میں ایک ہدایت ہے کہ ان طاعون کے ایام میں داڑھی ہرگز نہ منڈوانی چاہیے، کیونکہ اگر ذرا بھی زخم ہوا تو طاعونی مادہ اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ استروں سے بھی بعض وقت زہر اور آتشک کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ استرے کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے، اور استرے کا استعمال منہ پر تو بہت خطرناک ہے۔ ہاں، غیر مناسب بال جیسا کہ بعض رخسار پر ہوتے ہیں یا داڑھی کے زوائد وغیرہ، یہ سب کاٹ دینے چاہیے، نہ کہ منڈوانے۔ پیشگوئی کی تفہیم میں احتیاط۔ حضرت اقدس نے عرب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رات کو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بے شک بہت ضروری تھا، کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں لوگ ناواقف ہیں، سمجھانے کے لیے ضرور علم چاہیے۔ پھر اس مضمون کا مختصر خلاصہ حضرت نے اعادہ فرمایا کہ جو گزشتہ شب میں ہم درج کر چکے ہیں، اس پر یہ اعزازی فرمائی کہ پیشگوئیوں کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ ایسی کھلی ہوں کہ نام لے لے کر بتلایا جاوے، ورنہ پھر یہی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے، اور ویسے ہی ثبوت کی ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوی پر آ پڑتی ہے، کیونکہ خدا نے توریت میں تو یہ ذکر کیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی ہوگا، اور پھر یہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، مگر یہ تصریح نہ کی کہ اسماعیل کی نسل میں ہوگا، حالانکہ یہود کا بھی یہی خیال رہا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا، ورنہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہ تھا کہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، سب کچھ پہلے بتلا دیتا اور کسی کو کوئی وجہ شک کی نہ رہتی، مگر ایسے الفاظ تھے کہ ان سے اہل یہود نے فائدہ اٹھا لیا، اور ان کا ابھی تک یہی مذہب ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مراد یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ دوسری جگہ جہاں اہل یہود نے ٹھوکر کھائی ہے وہ الیاس والا مقدمہ ہے کہ انہوں نے یوحنا کو الیاس نہ مانا۔ غرض اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام امور پر یکجائی نظر ڈالے اور مومن اور متقی آدمی ہو تو پھر اسے ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اور احادیث اور سابقہ کتب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک طرف صدہا نشان جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 150 کا ذکر نزول المسیح میں ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ نشانوں سے صادق شناخت کیا جاتا ہے۔ ملفوظات جلد چہارم، صفحہ 50 تا 51۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔